والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين ووعده الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لگتا ہے کہ زمانہ کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے اور پورا سال سمجھے اور یہ خدا کا فضل ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور سعادت ایک اور توفیق سے مقرر ہے، ہمیں زندگی کو برکت دی اور خدا سے دعا ہے زندگی کے وسیلے سے کہ ہمیں اسی طرح سے ان برکتوں سے کوئی محروم نہ رکھے. ہمارا ہم جہاں بھی رہیں تو سید الشہداء کے ساتھ دعا ماں کو ماں غلام ماں کے غیر کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ اللہ نے جس فطرت نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ اہل بیت کی محبت کی فطرت ہے. بس انسان فطرتاً ہر آدمی اہل بیت سے محبت کرتا محبت کرتا اللہ نے، لیکن ہماری آزمائش بس اطاعت میں رکھتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو ایام دل بن جائمہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ کے یہاں راوی کہتا ہے کہ ہم لوگ سمجھ جاتے تھے جب رونے کی آواز سے آپ ہم نے دیکھا ہے جو پرانی بستیاں ہیں جیسے جائے سے ہم گئے ہیں، جیسے چاند نکلتا ہے تو ایک اہتمام کیا جاتا تھا چاند دیکھنے کا اور اس طرح سے لوگ گریا کرتے تھے. اپنی کیا ہے صدیاں گزر گئی لیکن درد ایسا ہے کہ جب بھی کوئی ذکر ہوتا تو تازہ ہو جاتا. یعنی انسان یہ زبانی نہیں ہے کہ میں بھی اندو امی و نفسی، یعنی وہ سب کا سب واپس سے فدا ہو جاتا. حقیقت میں ایسا ہی ہے. اگر انسان کو سب سے زیادہ محبت ہے کسی سے آپ پوچھیے، اگر اپنے دل کو ہم پورے دیں آواز حدث کو ہٹا کے دیکھیں تو سید الشہداء بیت کے علاوہ کوئی نکلے ہی نہیں. فطرت میں بات اللہ نے داخل کی. خدا وند عالم خلاف فطرت ہم سے کوئی تقاضا نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ اہل بیت سے محبت کرو تو فطرت نے دی ہے وہ ہم کر سکتے، وہی ہم سے کرتے. بس شیطان میں جو سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ میں اہل بیت سے دور کر دوں. اب اہل بیت سے انسان دور کب ہوتا ہے؟ مقصد ہے اہل بیت سے دور. بس یہ روح جو ہے دیکھو، جو اب ایک ہمیں اعتراض کیا جاتا ہے کہ فضل ہم آج سے 1400 سال پہلے ہمیں اللہ کے رسول کا زمانہ نہیں دیکھا، ہمیں ائمہ کا زمانہ نہیں دیکھا، ہمیں وہ پاکیزہ نہیں. تو یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ قریب ہوتے ہوئے دور سے اور دور ہوتے ہوئے بہت سے قریب تھے. یہاں پہ ویسے قریب ہیں کبھی اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا. اور دیکھیے ساتھ رہے ساتھ دفن ہو گئے. دیکھا رسول اللہ فرمائے یہ خود حدیث میں یہ تو میرے اصحاب تھے جہنم کیسے چلے. اللہ کے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ روایت ہی بات. یعنی اس نے کبھی اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا. وہ عاشق رسول وہ جنتی ہے. تو یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ زمان و مکان اس کے لیے ہوتی ہے جو محدود ہوتا ہے، جس نے اس کی رحمت نامحدود خدا نے خلق کی ہے، جس کی خلقت نامحدود ہے. اب لفظ نے یہ کس طرح سے ان کی فضیلت انسان درک کرے، یعنی جس کی رحمت کے سائے میں کل کائنات، یعنی زمانہ بھی ان کی رحمت کا محتاج ہے. اور اسی زمانے کی خدا گواہ بنا کے قسم حاصل کی کہ تمام انسان کھاٹے.
کہ خداوند عالم کیا گھاٹے کا کام کر سکتا ہے؟ ہم جیسے ناقص لوگ بھی کوئی کام کرتے ہیں تو سوچ سمجھ خدا کا کہ تم سب گھاٹے ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ. ایمان کا کیا؟ ایمان بس ایمان اہل بیت پہ لے آؤ، اللہ کے رسول پر، یعنی محمد والے امت ایمان لے آؤ. ان کا جو خدا اس کو خدا مان لو، ان کے جو احکام ہے اس کی اطاعت کر لو، اور ان کے معیار کا قیامت میں آ جاؤ. بس ان کے معیار ہوگا، بس ان کو راضی کر لو قیامت تک. بس ہماری دقت حیات یہی ہے، مقصد حیات یہی ہے، اور کچھ نہیں. بس آپ دیکھیں مختصر تصور ہے کیا کہتے ہیں، قسم کھا کے خدا گواہ بنا رہا ہے، قسم ہے اصل انسان گھاٹے میں تھا جو ایمان لائے، عمل صالح بجا رہا ہے، حق اور سب کی وصیت. اچھا اس سب کو عمل صالح بد کہا جاتا ہے. جب تک ایمان نہ ہو تو عمل صالح نہیں ہوتا. اچھا عمل اسے چھٹے صلوات محمد چھٹے امام کے بعد ایک شخص آیا کہ مولا میرے بھائی کو نصیحت کر دیجیے. تو مولا نے کہا کہ بلاؤ. وہ جو آیا مولا کا چاہنے والا تھا، تو مولا نے اسے ایک جملہ کہا، دیکھو دنیا میں کوئی بھی اچھا کام کرے اچھا، لیکن اگر تم کرو گے تو بہت اچھا، کیونکہ تمہاری نسبت ہماری طرف، تمہاری نسبت ہماری طرف. دنیا میں غلط کام کوئی بھی کرے برا ہے، لیکن اگر تم کرو گے تو بہت برا ہے، کیونکہ تمہاری نسبت ہماری طرف. کسی کو ایمان کہنا ہے دینا، کسی کو ایمان کہنا، یہی ایمان ہے کہ ہم ان کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. تو ایمان ہے، پھر یہی جب ایمان ہوتا ہے تو انسان جو بھی عمل کرتا ہے تو صالح بن جاتا ہے. اچھا صالح عمل کی خاصیت کیا ہے؟ بھئی اگر ان کی محبت ہو تو عمل صالح، جو عمل صالح ہوتا ہے پھر باقیات الصالحات میں شمار ہوتا ہے، باقی رہتا ہے، فنا نہیں ہوتا. ہم نے ایک لمحے کے لیے کوئی عمل کیا ہے، خدا اس کی جزا ہمیشہ کے لیے دے دیتا ہے. ہم فیہا خالدون کی رکھتے. ان کے مقابلے میں سے جو شخص آئے گا اس کی سزا بھی ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. یہ کلیہ خدا نے آدم. تو اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمارا عمل جو ہے اہل بیت کی طرف جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے. سعود اہل بیت کی سعود ہو رہا نہیں ہو رہا بدل کو. کیا دنیا میں وقت کے ساتھ عمل بھی ختم ہو گیا؟ اس کے اثرات عزیزان باقی رہ جاتے ہیں، وقت چلا جاتا ہے. ہم جو بھی آج ہم فرش ادا بچھا اتنی سا آپ تصور کریں، یہ ایمان ہی ہے. فرش ادا پہ آپ غور کریں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے اس بات، کیونکہ جیسے خدا کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، قیامت کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، لیکن یقین ہے کسی کے کہنے پہ. اور قیامت کی جزا پہ اسی جیسا کسی نے کہا ہے تو یقین ہے اللہ کے جنت میں حساب ہے. اسی اللہ کے رسول نے کہا کہ میری بیٹی اسی جنت کی شفاعت نمائندگی کرے. وہی فاطمہ کی عظمت عزیزہ نے آپ کا سب ایمان ہے یہ ہمارا. فرش ادا ایمان کا تقاضا ہے. یا جو آپ دیکھیں صدیاں گزر گئی، کیسے کیسے حوادث تاریخ میں گزر گئے، انسان فرش ادا کا کیوں دشمن رہا؟ وہ صرف اور صرف ایمان کا دشمن. منافق اور مومن میں ہی فرق پڑے. آپ آج بھی دیکھیے جو امام حسین سے جڑا کہیں بھی اس کے منافقت نہیں ہوئی. امام حسین سے جو جڑ جاتا ہے منافقت ختم کرے. کہ حسین نے سارے پردے نفاق کے ہٹا دیے، کچھ نہیں چھوڑا. یعنی دنیا کی کوئی شے میں اگر نفاق کا ظاہر کر سکتے تو امام حسین کے سامنے آئے گی، وہ ختم ہو جائے گی بالکل. یہ دودھ کا دودھ پانی پانی. حسین نے اس طرح سے تاریخ میں مثال پیش کی تو سب کچھ دنیا جتنی حقیر کر دیا دنیا کہ صبح قیامت تو کوئی نہیں کہتے اس لیے ہم نے یہ کیا تھا. تو ہم سے زیادہ قیمتی تھی تمہاری اولاد، ہم سے زیادہ قیمتی تم تھے، ہمارے عقل سے زیادہ تمہاری عقل تھی، ہم سے زیادہ تمہارا علم تھا. تو ہمیں ایمان کی دولت حسین دے کے گئے، فرش ادا ایمان دے کے گئے. قیامت تک یہ ثبات قدم دے دے کہ انسان جمے کیسے. دیکھیے زبانی قانون بتانا بہت آسان ہوتا ہے،
مثال ہندوستان میں قانون چل رہا ہے، مثال ہم لوگ کہتے تو ہیں، ابھی کوئی بول دیں تو پتہ نہیں کیا حشر ہو، لیکن حقیقت میں ہمارا عقیدہ ہے، جو لوگ ہیں ان کا بھی عقیدہ اس پہ نہیں، اس پہ ایمان نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ایمان ہمارا ہے، یہ گردنیں کٹ گئی، جسم پھڑ گئے، شہادتیں دیتے رہے ہیں، لیکن پھر بھی آج ہم تازہ کے تر و تازہ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ خلیفۃ بلا فرض پر ایمان آتے کتنی قربانیاں دی گئی، علماء کی پوری داستان آپ تصور کریں، باقی صد علیہ رحمت ایسی شخصیت، اگر کسی اور ملک میں ہوتا تو خدا جانے ان کے نظام میں کیا کیا جاتا، ان کی جو خدمت دنیاوی خدمت دیکھیے، ایسی بدبختی آپ دیکھ کتنی طرح سے قربانیاں دی، اب ایسے نہیں جیسے شہید ثانی رحمت آپ تعلیم دیتی علماء، اس طرح سے شہادت دی اور یقین دلایا، اگر یہ یقین کی منزل پہ نہ ہوتے تو قربانی کبھی نہ دی۔ جب انسان کی بات آتی ہے تو بغیر یقین کے انسان نہیں کرتا، مجمع عام میں تو دکھاوا کر سکتا ہے، لیکن اکیلے میں بیٹھ کے انسان کرتا ایمانی سے کہ بغیر دکھائے اندیکھے خدا کے لیے کوئی عمل انجام دیتا ہے تو خدا بھی اسے دکھاتا ہے، ظاہر کرتا ہے، کہ خدا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے خدا اسے چھپاتا نہیں، اسے ظاہر کر دیتا ہے، خدا کی سنت ہے۔ اور دیکھیں خداوند عالم نے جس بیوی سے اسے منسوخ کیا، آپ تصور کریں فرش عطا کی عظمت کیا، جب یہ سنائی گئی تو فاطمہ زہرا نے کیا روئے گا کون؟ بابا آپ تو ہوں گے نہیں، علی مرتضیٰ تو ہوں گے نہیں، نہ حسن ہوں گے، نہ ہم، معیار گریہ کیا ہے آپ تصور کریں، کیونکہ جسے معرفت ہوگی وہی سمجھ پر حسین نے قربانی کی، سب مل کے بھی زندگی بھر قیامت تک گریہ کریں تو گریہ، لیکن خدا کا فضل ہے، یہ شہزادی کا کرم ہے کہ انہیں ہمیں اس سب میں شامل کر دیا۔ حسین ایسے کریم ہیں، ان کے ساتھ کرامت نہیں ہے، حسین کی کرامت آج بھی جاری ہے، حسین ایسے کریم ہے کہ ہمیں اپنے غم میں شریک کر دیا، کہا وہی ہے جو دیں گے ہمارے ساتھ والوں کا تو دیکھ تمہارے دل میں ہے کہ ہم ہوتے آپ کی قربانی دیتے تو سمجھ لو تم ہمارے ساتھ ہو، تم پریشان نہ ہو، ہر تم نے اگر یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ تم نے ہمیں مظلومی کو یاد رکھا نا تو ہم بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، آخرت تک کبھی تنہا تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم ضمانت دیتے، حسین نے ضمانت دی ہے، کیونکہ حسین نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، تو خدا بھی اللہ بھی حسین کے لیے سب کچھ دے دیتا، کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ چھٹے امام کے بعد ایک شخص آتا ہے، آپ عظمت اہل بیت سمجھیے، ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے مولا میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے، آپ تصور کریں چھٹے امام صدیہ بنے 100 سال کے بعد کی آپ اس طرح سمجھیے، صدیہ ایک صدی گزر چکی ہے، چھٹے امام کے بعد ایک شخص آتا ہے مولا میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے، تو مولا نے مبارکباد دی، پھر اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ آپ سوچیں کیا کہنے بیٹھے، کون سے مصائب ایسے پڑے تھے کہ صدیوں کے بعد چھٹے امام جیسے نام فاطمہ سنا رونے لگے داروں قطار، وہاں مولا وجہ کیا رونے کی، تو مولا گئی، پھر مولا ایک نصیحت کرتے کہ دیکھو اگر تم نے فاطمہ نام رکھا ہے تو کبھی سے تماشا نہ مارو، کبھی اس کی شان میں گستاخی نہ کرنا، تو آپ تصور کریں یہ کون ہم جیسا کوئی روان نفسیات، آپ تصور حوث میں گرفتار انسان نہیں کہہ رہا ہے، معصوم کہہ رہا ہے جو وحی کا ترجمان ہے، وہ ایک صدیوں کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام ایک عام آدمی خالی نام زہرا کا رکھ دیتا ہے، نسبت دیتا ہے، تو چھٹے امام کہتے حکم دے دیتے دیکھو اسے اذیت نہ دینا، یعنی کچھ ایسی اذیت فاطمہ پہ گزری تھی، سینہ در سینہ وہ غم چلا، جیسے علم آ رہا تھا ویسے اہل بیت کے بعد وہ غم سنبھا رہے تھے، سینہ در سینہ آ رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ حسین نے جو قربانی دی ہے تصور سے وہاں، حسین آسان ہوتا ہے انسان کو اپنے ولی، لیکن حسین جس وطن کو چھوڑ رہے ہیں یہ کون سا وطن ہے؟ مدینہ ہے۔ حسین تک آج علماء تحقیق کرتے تب معلوم ہوتے نفسیاتی طور پر حسین کو کتنی اذیتیں دی گئی،
آپ سوچیے جن لوگوں نے حسین کے نانا کو مہمان دیا تھا، یثرب سے مدینہ تو رسول منسوب ہو گیا، کیا یہ اللہ کے رسول آ گئی، یہ شہر آپ کا ہے، ہم آپ کو پر بنی امیہ وہاں اذیت دے رہے ہیں، ابی سفیان وہاں اذیت دے رہا ہے، یہاں کو کوئی ہمارے ساتھ لڑیں گے، آپ کا دفاع کریں گے۔ اور سوچیے کہ ابھی کتنے وقت گزرا اللہ کے رسول کے جانے کے بعد کہ وہی بنی امیہ حاکم بن جاتی ہے، اور اس طرح سے اہل بیت کو ستاتے ہیں، ساری سازشیں سامنے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو آخری معاہدہ ہوا تھا جو سورہ حسن نے، اس میں کہ امیر شام اپنے بعد کسی کو نامنیٹ نہیں کرے اور خلافت خود بخود امام حسن یا ان کے بھائی حسین کی طرف منتقل ہو۔ اب حسین کے سامنے سارے عہد پورے ہو گئے۔ اسی لیے آج تک صبر کیوں ہو رہا تھا؟ وہ اسی لیے کیونکہ جو لوگ معاہدے کیے تھے وہ اس بات پہ کہ اپنے خود بخود امام حسن خلیفہ بن جائیں گے یا امام حسین بن جائیں گے۔ اب اس اعتبار سے دیکھا جائے قانونی اس پر تو امام حسین اس کا خلیفہ وقت ہے، یعنی امام سے بیعت ہونی چاہیے تھی، نہ کہ ایمان سے بیعت کا مطالبہ ہو رہا۔ آپ تصور کریں کہ ایک عزیز ترین آدمی، عظیم ترین شخص سے ذلیل ترین آدمی اس دور کا مطالبہ کر رہا ہے۔ قرآن نے یہی تو کہا تھا، اب یزید میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت کرے، اور یہاں کون مروان جیسا شخص موجود ہے، یعنی درباری آدمی، لیکن وہ بھی اس کو دفاع نہیں کرتا، جو اس کو ضرورت جانشین سمجھ رہا ہے، جو اس کو رسول کا جانشین سمجھ رہا ہے، وہ بھی حسین کے مقابلے میں نہیں آتا، کہتا حق ہے، صحیح، ایک لفظ نہیں کہا، اور یہ کہتا ہے ان کے سروں تک میں جدائی کر دو یا بیعت دے دو، ورنہ حسین نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اگر آپ کی آواز بلند ہوتی ہے تو بنی ہاشم ذرانہ اندر داخل ہوتا ہے۔ یہاں عباس ہلکے میں لے لیتے، مولا جاتے عباس ہلکے میں آتے جانے زینب انتظار کر رہی ہوتی، اب بھائی کو دیکھا تو گلے سے لپٹ گئے، ہاں بھائی خیر تو ہے لیکن اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں، سامان سفر کی تیاری ہو، مدینہ پوچھ کے پروان پر اب جس دن حسین کو رخصت ہونا اس کی شب حسین نے پوری رات، جو حسین رات بھر عبادت کرتے تھے، چوتھے امام میرا بابا ان کو وقت ہی نہیں ملتا تھا عبادت سے، اتنی شب گزاری کرتے تھے۔ اس سوال کی جواب نہ معلوم، وہی حسین آج شب عبادت نہیں کر رہے، کبھی نانا کے روزے پہ جا رہے، کبھی بھائی کے مزار پہ جاتے، کبھی ماں کے مزار پہ جاتے، جیسے کوئی بچہ تڑپ رہا ہے ایسے حسین تڑپ رہے تھے۔ کیونکہ حسین وہ ہے جس کے لیے بندے کفن ٹوٹ گئے تھے، سلام اللہ علیہ، خالی حسین نے کہا تھا توبہ میں رو دوں گا، تو زہرا نے کہا مجھے گوارا نہیں ہے، اور حسین اتنے عظیم امتحان کے لیے جا رہے ہیں، پھر ماں کے پاس آتے لپٹ کے کہتے اماں خدا حافظ حسین جا رہا ہے۔ قبر سے آواز آئی حسین تو تنہا نہیں جائے گا، یہ ماں بھی تیرے ساتھ آ جائے۔ حسین آتے ہیں، سامان سفر تیار ہے، رخصت ہونا ہے، لیکن ایک بچی ایسی تھی حسین لے جانا نہیں چاہتے۔ یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ۔ حسین کیوں نہیں لے جانا چاہتے؟ سب جا رہے ہیں لیکن فاطمہ صغریٰ نہیں جا سکتی، حسین نے منع کر دیا ہے، سب کی سفارشیں منع ہو رہی ہیں۔ اب آخر کار یہاں پہ فاطمہ صغریٰ آتی ہے یہاں پہ زینب کے پاس، اور جانتی اگر یہ سفارش کر دے گی تو بابا مجھے ضرور لے جائیں گے۔ بقاتل لکھتے فاطمہ صغریٰ آتی ہے زینب سے لپٹ جاتی ہے دعوت سے، اب جہاں پہ زینب یعنی شباہت ایسی تھی آپ تصور نہیں کریں گے، جو محبت ان کی آتی تو انسانی عورتوں سے رشتے تھے۔ یہاں پہ زینب فاطمہ کبریٰ کو لے کے آتی ہے امام حسین کے پاس، امام حسین کا پہنچی تھی کچھ کہنا چاہتے حسین نے روکے بھائی رکو، اگر تم فاطمہ کبریٰ کو ساتھ صغریٰ کو ساتھ لے جانے کے لیے کہنے آئی ہو تو میں اسے نہیں لے جا سکتا، جانے سے بھیا اسے میں اپنی اگر آپ اجازت دیں اسے لے گئے تو اس کی دیکھ بھال میں کروں گی۔ کہتے نہیں بھائی سب جائے لیکن فاطمہ صغریٰ نہیں جا سکتی،
کیونکہ اللہ نے حسین کو دو ایسے نایاب تحفے دیے تھے جو کسی کو نہیں تھے. ایک علی اکبر کی شکل میں شفیع رسول، ایک فاطمہ زہرا شفیع فاطمہ. پھر تمہیں تو معلوم اب کس طرف جا رہے ہیں. زینب نے سنا ہے لیکن چشمے امامت سے حسین دیکھ رہے بھی کیا کیا ہونے والا. حسین کو کیسی قربانیاں دینی ہے. بات شہادت کی نہیں ہے، پامالی کی نہیں ہے. خیمے جلائے جائیں گے، بے نتھائی کا عالم ہوگا. کوم و شام کے دربار ہوں گے، تمام میروں کا مجمع ہوگا. منادی ندا دے گا اور تماشا دیکھو جس نے کبھی نہیں دیکھا ہے. رسول کے گھر والوں کو دیکھو، اس طرح سے عادت نہیں آئے گی. نقارے بجیں گے، تمام میروں کا مجمع ہوگا. اس بازار سے گزارا جائے گا. ارے تصور کرے آپ یہ کون صحیح تھی جب چوتھے امام سے پوچھا جاتا تھا مولا آپ کا سب سے زیادہ نیت کہاں پڑی تو چوتھے امام کہتے اچھا اچھا اچھا. ارے مولا آپ پہ کیا امید گئی کہ شام جب بھی سنتے روتے. ارے شام کا تو مقصد کوئی تصور، یہ شام ایسا کہ جہاں ماں بہنوں کا مجمع تھا. زینب کے ہاتھ پسے تھے اور گھسیٹا جا رہا تھا غلاموں کی طرح، اور منادی ندا دے رہا تھا اور تماشا دیکھو اے بہن میں سب کو برداشت کر لوں گا. ارے منادی سزا دے گا، میں تمہاری بے پردگی تو برداشت، لیکن میں کیسے برداشت کروں گا جب منادی تعارف کرائے گا اور فاطمہ کی شبی رضا ہے اور تماشا دیکھو. اے بہن وہ دربار میں جانے کا وقت ہوگا، تم بھی کہہ دو کہ بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گی. ارے میں تم سے تو کہوں گا دربار میں چلی جاؤ، لیکن اپنے ماں کی شبی سے کیسے کہوں گا اسے دربار میں لے جاؤ. اللہ سے گزارش ہے ایک بار ہم 3 بار سورہ توحید کی لاکھ پڑھیں. مسلمانات کی وہ کو اثار پڑھیں جنہوں نے رضا خانوں کی خدمت کی اور دنیا میں جہاں جہاں بھی اہل بیت کی تعلیم والی کی